بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 سے شروع ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آخر عمر میں جو حضرت نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا تھا. تقریباً 100 سال یا 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اچھے خاتمے کے لیے، حسن خاتمہ کے لیے دعا مانگی. توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے. تفسیروں میں ہے کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو وہیں مصر میں ایک جھیل کے اندر دفن کیا گیا. جھیل یعنی پانی کی چھوٹی سی نہر، اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر دفن کیا گیا. پھر اس کے بعد ملک شام کیسے منتقل ہوئے؟ ابھی تو ان کی قبر ملک شام میں ہے، تو اس کے منتقل ہونے کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دیہاتی کے پاس گئے. کہیں سفر میں تھے، کسی دیہاتی کے مہمان بن گئے. اس دیہاتی نے بہت اچھی خاطر تواضع کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی اچھی کی اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر موقع ملے تو مدینہ آنا، اگر کبھی موقع ہے تو مدینہ آنا. تو وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا. ہو سکتا ہے اس پر کچھ حالات آئے ہوں گے، پریشانی آئی ہوگی. تو مدینہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کچھ مانگنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مانگو کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے ہودج سمیت، یہ اونٹ پر بیٹھنے کا جو حصہ ہوتا ہے لکڑی وغیرہ کا، وہ بھی، اور اونٹ بھی چاہیے، اور ایک بکری چاہیے جو دودھ دینے والی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت چھوٹا سوال کیا ہے. یہ مقصد تھا کہ تم نے بہت کم مانگا ہے، تمہیں بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح مانگنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح مانگنا چاہیے تھا، تم نے بہت کم سوال کیا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، فرعون کو انہوں نے دعوت دے دی، فرعون نے قبول نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے مصر سے نکل گئے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی ہے. صرف یہاں ملک شام میں جب یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد گئے تھے تو وہ 100 سے بھی کم تھے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ مصر میں منتقل ہوئے تو ان کی تعداد 100 بھی نہیں تھی. اور اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے لے کر نکل رہے ہیں تو وہ 6 لاکھ ہو چکے ہیں.
تو خیر 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، اندھیرا کیوں ہو گیا، راستہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے جو پرانے لوگ تھے، بوڑھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم کو وصیت کی تھی، یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب تم یہاں سے مصر سے جاؤ گے تو میرا تابوت، میری لاش بھی لے کر جانا اور ملک شام میں پھر مجھے دفن کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا ان کی قبر کہاں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دفن کہاں ہے، چلو لے کر چلتے ہیں۔ تو وہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہاں دفن ہے، صرف ایک بوڑھی کو معلوم تھا، صرف ایک بوڑھی عورت کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ صرف ایک بڑھیا کو معلوم ہے، بڑھیا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بڑھیا کو بلاؤ۔ وہ جب بوڑھی عورت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر، بتا دے مجھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتی تو ہوں، لیکن پہلے آپ مجھے میرا حق دیجئے، پہلے مجھے میرا حق دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، جنت بھی، اور جنت میں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے، ظاہر سی بات ہے نبی ہیں وہ، کوئی خدا تھوڑی ہے، جنت دینا اور وہ بھی جنت میں اپنے ساتھ رکھنا، یہ اختیار تو صرف اللہ کو ہے، جنت میں کس کو کہاں پر رکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ کیسا سوال ہے؟ چہرے پر ناگواری کے اثرات، ناپسندیدگی کے اثرات آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ یہ جو کہتی ہے مان لو، یہ جو کہتی ہے مان لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا، ٹھیک ہے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گی، بتا۔ تو اس نے بتایا ایک جھیل ہے کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے، یہاں پر وہ دفن ہے۔ تو وہ جھیل کا پانی نکالا گیا، پھر وہ تابوت نکال کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش کو لے کر چلے تو پھر راستہ نظر آیا اور پھر وہ دریا سے پار ہوئے۔ تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو تھا وہ یہاں ختم ہوا۔ اب ان آیتوں سے اب آگے کی جو آیتیں ہیں، ابھی کچھ آیتیں باقی ہے سورہ یوسف ختم ہونے میں، اس میں کچھ عبرت اور نصیحت کی باتیں اس امت کے لیے کہی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ بیان ہوا یہاں تک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم نے وحی کی ہے۔ کیونکہ پہلے جب سورہ یوسف شروع ہوا تھا، جب بتایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ نے آ کر یہ سوال کیا تھا، مشرکین مکہ نے آ کر ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف اتاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے دو مقصد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی اتاری ہے، اور مشرکین مکہ کا سوال تھا کہ یہ بنی اسرائیل اصل رہنے والے ملک شام کے ہیں، یہ مصر کیسے چلے گئے؟ بنی اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کے اولاد، یہ رہنے والے ملک شام کے ہیں، یہ مصر کیسے چلے گئے؟ اس کا کیا واقعہ ہے؟ یہ سوال پوچھا تھا انہوں نے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ یوسف اتاری کہ کیسے اس میں یوسف علیہ السلام غلام بنا کر مصر لے جائے گئے، اور کیسے انہوں نے اپنے خاندان کو وہاں پر بلوایا، اور پورا حضرت یعقوب علیہ السلام کا کنبہ اور خاندان کیسے مصر میں منتقل ہو گیا اور مصر کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا، اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی بھیج رہے ہیں، یعنی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی نشانی ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس لیے کہا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی بھیج رہے ہیں۔ غیب کی نبیوں کو غیب کی خبریں، انباء الغیب، اخبار الغیب، غیب کی خبریں دی جاتی ہے، اصل جو غیب ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، کتنی جگہ ہے قرآن میں، فقل انما الغیب للہ، غیب تو اللہ کے لیے ہے،
للہ غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا سارا غیب صرف اللہ جانتا ہے، لیکن نبیوں کو غیب نہیں، انباء الغیب، غیب کی خبریں، نبیوں کو انباء الغیب یعنی غیب کی خبریں دی جاتی ہے، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کہا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف اس کی وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ سب جب انہوں نے مل کر اتفاق کر لیا تھا اور وہ تدبیر مکر کر رہے تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 سوتیلے بھائی ہیں، ان سب نے مل کر جب اتفاق کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا ہے، انہیں باپ سے دور کرنا ہے، وہ جو انہوں نے اتفاق کر کے بری تدبیر کی تھی، برا پلان بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی جی آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ بھی ایک مشرکین کو جواب دیا گیا، مشرکین مکہ، ان کو یہ اس آیت میں بھی جواب دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، یا کہتے تھے کہ ان کو انما یعلمہ بشر، ایک کوئی انسان ہے جس سے ان کی دوستی ہے، وہ ان کو یہ قرآن سکھاتا ہے، وہ ان کو قرآن سکھاتا ہے، اس طریقے کے وہ الزامات لگاتے تھے، یا کہتے تھے کہ کسی یہودی سے انہوں نے یہ چیزیں، یہ علم حاصل کر لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، اگر ہوتے بھی، مثال کے طور پر اگر ہوتے بھی یا آپ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا، پھر بھی یہ ایک بات ایسی ہے جو کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی، صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب انہوں نے چھپ کر تدبیر بنائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ اب یہ جب 10 بھائی جمع ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو پلان بنا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اگر حضور اس زمانے میں ہوتے، حضور کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا، تو یہ اتنی خفیہ بات تھی کہ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ ان بھائیوں کے علاوہ وہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ان 10 کے علاوہ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ انہوں نے خفیہ کیا پلان بنایا ہے، خبر تھی نہیں۔ خود یعقوب علیہ السلام کو نہیں معلوم، جو 10 کے والد ہیں، ان کے بھائی یوسف کو نہیں معلوم، پورے بستی والوں کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ انہوں نے 10 بھائیوں نے بہت چھپ کر یہ تدبیر بنائی تھی، یہ مکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب کرنا ہے، کسی طرح باپ سے دور، باپ کی نظروں سے دور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس وقت ہوتے بھی مثال کے طور پر، تو یہ ایسی بات ہے جو ان 10 کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی، تو پھر معلوم کس نے کیا؟ اللہ نے خبر دی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اتفاق کر لیا، وہم یمکرون، اور وہ بری تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ہر نبی کے خلاف اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوتی ہیں، لیکن سازشوں سے، کافروں کی اور دشمنوں کی سازشوں سے انسان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو حق پر ہو اسے اپنے دشمنوں کی سازشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن کیسی بھی تدبیر بنائے، اللہ رب العزت اتنی قدرت والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قدرت والی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو ہی بعض مرتبہ انسان کی ترقی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دشمن جو سازش کرتے ہیں، جو تدبیریں کرتے ہیں، تو دشمنوں کی سازشوں کو اللہ سیڑھی بنا دیتا ہے اور انسان کو ترقی دے دیتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے تدبیر بنائی ان کو نیچا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، ان کو ختم کرنے کے لیے، یا ان کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کی نیت سے انہوں نے پلان بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دے دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ترقی دے دی۔ انہی کی سازشوں کو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کا ذریعہ بنایا۔ زلیخا جو تھی، اس نے تدبیر کی، زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف برا مکر کیا، بری تدبیر کی، بری چال چلی اور جیل میں پہنچا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بری چال کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے عزت کا، رفعت کا، بلندی کا، بادشاہت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ ہے، اسی کو علامہ اقبال نے کہا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔
جو باد الٹی سمت سے جو ہوا چلتی ہے، جو الٹی سمت سے جو ہوا چلتی ہے، جو دشمنوں کی سازشیں ہیں، دشمن جو سازشیں کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اس سے مت گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو سازشیں ہوتی ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی ترقی کا، ان کی عزت کا، ان کی رفعت کا، کیونکہ اصل تدبیر تو اللہ کی تدبیر ہے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اصل تدبیر تو اللہ کی، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، اصل تدبیر کرنے والا تو اللہ ہے، اصل پلان تو اللہ کا ہے۔ سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر پلان جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اثر کرنے والی جو تدبیر ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ یہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ ان کافروں کی تدبیریں پہاڑوں کی طرح بڑی ہوں اور سخت ہوں، تب بھی اللہ رب العزت ان کی تدبیروں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا وما كنت لديهم، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے، اذا اجمعوا امرهم، جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنی بات پر، وهم يمكرون، اور وہ بری تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اگرچہ آپ کو اس کی چاہت ہو مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ کے جتنے سردار ہیں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، جو کٹر سے کٹر اسلام کے مخالف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے، لالچ، یہاں لالچ کا لفظ ہے، ولو حرصت، آپ کو لالچ ہے اس کی، آپ کو اس کی لالچ ہے کہ اکثر سبھی لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ کے چاہنے کے باوجود بھی اکثر لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اکثریت ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہے، اس لیے کہتے ہیں اکثروں کے پیچھے مت چلو، اکثریت کے پیچھے مت چلو، اقلیت کے پیچھے چلو۔ جو کم لوگ ہیں اکثر وہی حق پر ہوتے ہیں، جہاں اکثر کم تعداد ہوتی ہے وہ لوگ حق پر ہوتے ہیں، اکثریت اکثر گمراہ۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، 8ویں پارے میں ہے کہ اگر آپ یہ زمین میں جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر کا اتباع کریں گے تو یہ آپ کو راہ راست سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اکثریت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اکثر، یہاں بھی کہا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ بِمُؤْمِنِينَ وَلَوْ حَرَصْتَ، یہ جملہ ہے کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ آپ کو خوب لالچ ہے، اگرچہ آپ کی خوب خواہش ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اکثر لوگ، شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین کا کام شروع کرتا ہے، داعی اللہ کی طرف بلانے والا دین کی محنت شروع کرتا ہے، تو شروع میں ماننے والے اکثر کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے ان پر مگر تھوڑے۔ اکثر نبیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے بتایا گیا معراج کی رات میں دیکھا کہ کتنے نبیوں کو دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ رات، ایک گروہ ہے، کسی نبی کے ساتھ رجلون اور رجلان، ایک یا دو آدمی ہیں، اور کتنے نبی تو ایسے تھے لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ان کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا۔ کتنے نبی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا ماننے والا، لیکن بتائیے کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اکثر شروع میں جب دین کی محنت شروع ہوتی ہے اور دین کی طرف بلانے والے لوگ جب بلاتے ہیں تو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کے اندر اخلاص باقی رہے، اس کے اندر اخلاص رہے، اس کی نظر اللہ پر رہے،
اس کی نظر کس پر رہے؟ اللہ پر رہے، کیونکہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پھر اس کی نظر لوگوں پر چلی جائے گی، اور اس کی نظر اپنی ذات پر، وہ اپنی محنت پر چلی جائے گی۔ اس لیے اس کے اندر اخلاص رہے، وہ اللہ کی طرف دیکھے۔ اس لیے اکثر لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح دوسری حکمت اس کی یہ ہے، شروع میں بہت کم لوگ بات کو قبول کرتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، زیادہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کا دین کا کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی نظر آخرت پر رہے، وہ آخرت کو مقصود بنا کر چلیں۔ وہ سوچیں کہ چلو میں محنت، میرے ذمے تو عمل ہے، نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، میرے ذمے تو پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے۔ میرے ذمے تو عمل ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ذمے تو پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ میں تو کام کر رہا ہوں، مجھے آخرت میں اس کا بدلہ چاہیے۔ تو یہ اللہ کی طرف بلانے والوں کے اندر آخرت کا جذبہ، آخرت کی نیت رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں ان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ کہیں ان کے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے، کہیں ان کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں پہلے سورہ انفال میں وہ آیت گزر چکی ہے۔ غزوہ بدر میں جب فتح ملی تو کچھ لوگوں نے کیا سوچا کہ ہماری وجہ سے ملی، آگے والوں نے سوچا ہماری وجہ سے ملی، پیچھے والوں نے سوچا ہماری وجہ سے ملی، اختلاف ہو گیا صحابہ کرام میں غزوہ بدر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ آیت اتاری تھی، وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر رہتا تھا کہ لوگ ہمیں اچک لیں گے، یعنی لوگ ہمیں ختم کر دیں گے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وأیدکم بنصرہ، اس نے اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ لعلکم تشکرون، یعنی آج یہ غزوہ بدر تک پہنچے ہو اور یہاں پر کامیابی ملی ہے تو یہ اس کے لیے نہیں کہ تم تکبر کرو، ہماری وجہ سے یہ کام ہوا، ہماری محنت سے یہ کام ہوا، ہماری محنت سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ تو اس لیے ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو کہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ ہماری کیا محنت ہے، ہماری کیا صلاحیت ہے، اور ہم سے کیا ہوتا ہے۔ تو خیر، اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے شروع میں، اکثر لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جو بلانے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے اندر اخلاص رہے، ان کی نظر آخرت پر رہے، اور ان کی نگاہ اللہ کی ذات پر رہے، اپنی ذاتی صلاحیت پر، اپنی بات چیت پر، اپنی دعوت پر، ان چیزوں پر نگاہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شروع میں اکثر لوگوں کو حق تک نہیں آنے دیتے۔ تو فرمایا وما اکثر الناس، اکثر لوگ ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ کی خواہش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی خواہش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں، پھر بھی اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں سے یہ بھی ہے ہدایت، کہ وہ ہدایت کہہ رہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ چاہتے ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ان مشرکین سے آپ کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، آپ فری میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، فری میں ان کی آخرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، فری میں ان کو جنت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو قدر نہیں ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے سب تک پہنچنا چاہیے۔ مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سب تک پہنچائے۔ یہ پیغام پورے جہانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف کسی خاص ملک والوں کے لیے نہیں ہے، صرف کسی خاص خاندان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر للعالمین، یہ قیامت تک کے لوگوں، سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت بن کر آیا ہے۔ تو اس لیے اس نصیحت کو عام کرنا چاہیے، اس نصیحت کو سب تک پہنچانے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔
وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی آیتیں ہیں آسمان اور زمین میں جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں اور وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کتنی ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ کئی قسم کی ہے۔ آیات کونیہ ہے، آیات تکوینیہ ہے، آیات اعجازیہ ہے، آیات قرآنیہ ہے۔ 4 قسم کی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک تو آیات کونیہ یعنی زمین اور آسمان کا یہ سسٹم اور نظام، کتنی بڑی نشانی ہے یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ کوئی اللہ تک اگر پہنچنا چاہے تو آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ یمرون علیہا، اس پر گزر جاتے ہیں جیسے جانور ہیں۔ اب جانور کو بھی یہ زمین نظر آتی ہے نہیں آتی؟ بھینس ہے، جتنے جانور ہیں ان کو یہ زمین نظر آئے گی، درخت نظر آئیں گے، ان کو آسمان نظر آئے گا، بارش ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن ان کو غور کرنے کی توفیق ہوگی؟ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے زمین بھی ہے آسمان بھی ہے، وہ دلچسپی نہیں لیتے اس میں، وہ غور نہیں کرتے کہ کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ انسان بھی جانوروں کی طرح ہے، وہ بس ان نشانیوں کو دیکھتے، دن اور رات، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، دن اور رات ان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے، لیکن غور نہیں کرتے کہ کس نے ان کو بنایا ہے اور کیوں یہ بنائی گئی ہے، یہ اتنا بڑا جہان کیوں بنایا گیا ہے، یہ اس پر غور نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں بس جانوروں کی طرح۔ یہ کہا جا رہا ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں پہلی آیات کونیہ، یعنی یہ دنیا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے کھڑا ہوا، اتنی بڑی زمین ٹھہری ہوئی، سورج اور چاند ستارے چمک رہے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے، کسی سائنسدان نے کہا ہے کہ 5 ارب سال سے سورج لگاتار وقت پر نکل رہا ہے۔ کتنے؟ 5 ارب سال ہو گئے، 1 منٹ بھی آج تک وہ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا بڑا ہے یا پتہ نہیں کتنے لاکھ گنا بڑا ہے۔ اتنی زمینیں اگر جوڑی جائے تو ایک سورج تیار ہوگا، وہ تو اتنا بڑا سورج ہے، 5 ارب سال سے آج تک 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا۔ سردی کے موسم میں جس وقت اللہ کا حکم ہے اسی وقت نکلے گا، گرمی کے موسم میں جس وقت اللہ کا حکم ہے اسی وقت نکلے گا۔ سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور زمین اور آسمان، کتنی چیزیں ہیں غور کرنے والے کے لیے۔ کوئی اللہ کو پانا چاہے، اللہ تک پہنچنا چاہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا چاہے تو اس کے لیے بہت نشانیاں ہیں کہ اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے۔ بیوقوف بنایا گیا لوگوں کو کہ وہ تھیوری چلا دی گئی کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ کوئی عقل مند اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، کوئی عقل مند اس کو مان ہی نہیں سکتا۔ آپ کسی سے کہیں، کسی بھی عقل مند سے کہیں کہ میں جا رہا تھا اور اچانک میرے سامنے ایک شہر بن کر تیار ہو گیا، شہر کی ساری سڑکیں بن گئی، ساری بلڈنگیں بن گئی، دکانیں بن گئی، بازار بن گئے، انسان بن گئے اور سارا شہر سسٹمیٹک چلنے لگا، کوئی مانے گا اس کو؟ آپ کسی دکان پر جوتا لینے کے لیے چلے گئے اور اس سے کہا کہ جوتا تو میرے ماپ کا، تو اس نے نکال کر دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابھی آپ آئے اور یہ آپ کے ماپ کا بن کر آ گیا خود بخود، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ پاگل ہی کہیں گے نا۔ یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، کسی نے بنایا نہیں اور یہ میں داخل ہوتے ہی یہ میرے ماپ کا بن کر آ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے انسان کی عقل مان سکتی ہے؟ ایک جوتا خود سے تیار نہیں ہو سکتا، ایک جوڑا خود سے تیار نہیں ہو سکتا، ایک معمولی گاڑی خود سے تیار نہیں ہو سکتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ماچس خود سے تیار نہیں ہو سکتی ہے، تو اتنی بڑی دنیا خود سے بن کر کیسے چل سکتی ہے؟ وہ بھی لاکھوں سال سے، اربوں سال سے چل رہی ہے دنیا، اور اس کے نظام میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اس کا سسٹم کبھی خراب نہیں ہوا، برابر چل رہی ہے، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے۔ یہ آیات کونیہ ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، آیات تکوینیہ ہے انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت کا فیصلہ، ذلت کا فیصلہ، امیر کا فیصلہ، غریب کا فیصلہ، منٹوں میں ایک آگ لگی لاس اینجلس میں اور بڑے بڑے کروڑ پتی سب بھکاری بن گئے، فقیر بن گئے، وہ بڑے بڑے بنگلوں سے خیموں میں آ گئے۔ کس نے کیا یہ انسان دیکھ رہا ہے کہ مالدار لوگ منٹوں میں فقیر ہو جاتے ہیں، اور کچھ فقیروں کو کبھی دولت ہاتھ آ جاتی ہے تو دنوں میں بڑے بڑے امیر بن جاتے ہیں۔
کون ہے یہ؟ کسی کو امیر کر رہا ہے، کسی کو غریب کر رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلت دے رہا ہے، کسی کو بادشاہت کے تخت پر پہنچاتا ہے، کسی کو اتار دیتا ہے، کسی کو زندہ رکھتا ہے، کسی کو موت دے دیتا ہے۔ تو یہ آیات تکوینیہ ہیں، اللہ کے قدرت کی نشانیاں انسانوں کے لیے۔ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے، کوئی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے۔ تو آیات کونیہ ہے، آیات تکوینیہ ہے، آیات اعجازیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے ہوتے ہیں۔ ایسی اللہ کی قدرت کا ایسا مظاہرہ ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان کی ساری محنت اور انسان کی ساری طاقت بے بس ہو جاتی ہے، جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اس کی ساری طاقت جتنی تھی، نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا تھا کہ میں ٹیکنالوجی کا خدا ہوں، میرے پاس اتنے اسباب ہیں کہ ہم پر کوئی بڑی آفت آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب آگ لگی ہے تو لگتی ہی چلی گئی اور اجاڑتی ہی چلی گئی اور برباد ہی کرتی چلی گئی، نقصان ہی کرتی چلی گئی، آج تک وہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو یہ ایسے معجزے ہوتے رہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، انسانوں تم کچھ نہیں ہو، کوئی اور ہے جو یہ کر رہا ہے، کوئی اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں رسی ہے، جو فیصلے کرتا ہے۔ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور چوتھے آیات قرآنیات۔ تو یہ جو لوگ مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں۔ وہ کأی من آیۃ فی السماوات والارض، کتنی ہی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، اس پر گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کو کلک بھی ہوتا ہے، ہر مشرک کو، ہر کافر کو کلک ہوتا ہے، ان کو کبھی سمجھ میں آتا ہے، سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ کوئی واقعہ اچانک ان کے سامنے ایسا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا، لیکن پھر بھی اس سوال کو دبا کر آگے کی زندگی، پھر وہ مشرکانہ زندگی گزارنا شروع کر دیتے، اس سوال کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو نظر انداز کر دیتے۔ یہ یمرون علیہا، اس پر گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی مشرکین جو مکہ تھے اس زمانے کے، مشرکین مکہ، وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، اللہ کو سب سے بڑا بھی مانتے تھے، اور بعض مصیبتوں میں وہ اللہ کو پکارتے بھی تھے، لیکن شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اللہ بھی ہے اور ہمارا یہ بت بھی ہے، نعوذ باللہ، اللہ بھی ہے اور ہماری یہ مورتی بھی ہے، اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو یہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، الا وہم مشرکون، مگر وہ مشرک بھی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ، ہر زمانے میں بہت کم لوگ ایسے رہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو بالکل ہی نہ مانے، کسی خدا کو نہیں مانتے۔ دہریہ قسم کے لوگ بہت کم رہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لوگ۔ جتنی کافر قومیں ہیں سب اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے مانتی ہیں، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دیں گے، کسی کو شریک کر دیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے انسان ہیں سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر، سبھی اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، واجب الوجود بھی مانتے ہیں۔ یہ دو چیزیں سبھی اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، واجب الوجود، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، اور وہ خود بخود ہے، اسے کسی نے نہیں پیدا کیا، واجب الوجود۔ تو ساری دنیا کی قومیں اللہ کو واجب الوجود بھی مانتی ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن مسئلہ شرک کہاں کرتے ہیں؟ ایک تو تدبیر میں شرک کرتے ہیں اور عبادت میں شرک کرتے ہیں، دو چیزوں میں۔ تدبیر میں، تدبیر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تدبیر میں کرتا ہوں، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر سارے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر، پلاننگ، فیصلے اللہ فرما رہے میں کرتا ہوں۔ مدبر، یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، فیصلے اس کے چلتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ انسان جو ہیں یہاں تدبیر میں شریک ٹھہراتے نہیں، اللہ کے ساتھ فلاں بھی ہیں، تدبیر میں اللہ کے پارٹنر بنا دیتے ہیں، یا عبادت میں، عبادت والے جو کام ہیں جیسے سجدہ کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، تو جانور صرف اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے، لیکن کسی اور کے نام پر بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ
عبادت ہے، جانور ذبح کرنا عبادت ہے، تو عبادت کا کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. نظر و نیاز ماننا ہے، تو نظر و نیاز ماننا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لیکن وہ ان باتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں. اسی طرح سر جھکانا ہے، سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے لیکن کسی اور کے سامنے جھکا دیتے ہیں. دعا، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. ہر عبادت کا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی وہ دعا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں. یہ دو چیزوں میں انسان شرک کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرتے ہیں، شرک کی ملاوٹ کرتے ہیں. شیطان دیکھو، شیطان کی یہ چال ہے. شیطان کبھی کسی کو ڈائریکٹ شرک میں مبتلا نہیں کرے گا کہ ڈائریکٹ اللہ کا انکار ہی کر دو. شیطان جس کا بھی ایمان چھیننا چاہتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، تو شیطان کی ہمیشہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک شیطان کی یہ چال رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کو جھٹلانے پر کسی کو تیار نہیں کرتا کہ اللہ کا انکار ہی کر دو، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس پر نہیں لگاتا. وہ لگاتا کس پر ہے؟ وہ ملاوٹ پر لگاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سب سے پہلے شرک شروع ہوا تو یہاں سے شروع ہوا. انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا انکار تھوڑی کیا تھا، انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا ڈائریکٹ، بلکہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ 5 ان کے بزرگ تھے، 5 ان کے نیک آدمی تھے جس کا سورہ نوح میں تذکرہ ہے. ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 جو ہے بت تھے ان کے، نوح علیہ السلام کے قوم کے. تو یہ بت کون تھے اصل میں؟ یہ بت اصل میں ان کے 5 بزرگ تھے. ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، نصر تھا. یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے. ان کا جب انتقال ہو گیا تو شیطان نے نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے پاس آ کر ان کے دل میں ڈالا کہ یہ نیک بندے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تم ایسا کرو ان کی مورتی بناؤ، ان کی تصویر بناؤ اور اپنے گھروں میں رکھو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد تازہ ہو، ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ آخرت کی فکر کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے. تو ان کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی اللہ یاد آئے گا، ہمیں بھی آخرت یاد آئے گی. تو اس طرح شیطان نے ان کو بہکا کر ان کی مورتیاں بنانے لگائی. تو پہلے انہوں نے عبادت شروع نہیں کی، پہلے تو صرف بھئی دیکھ کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، دیکھ کر بس اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، آخرت کی فکر تازہ ہو جائے، اس نیت سے اس نے گھر میں رکھنے لگایا. لیکن جب وہ لوگ چلے گئے، وہ نسل ختم ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری نسل آ گئی، تو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا کہ یہ ہمارے ابا نے یہاں تصویر مورتی لا کر رکھی کیوں ہے. تو پھر وہ اسی کی اللہ کو چھوڑ دیا، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پھر اسی کی عبادت شروع ہو گئی. تو نسلاً بعد نسل، آہستہ آہستہ شیطان یہ ملاوٹ میں ڈالتا ہے کہ اللہ تو ہے، لیکن شیطان یہ خیال ڈالتا ہے دل میں کہ اللہ تو ہے، لیکن جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، بادشاہ خود تھوڑی سب کام کرتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں، بادشاہ ہر کام نہیں کر سکتا. تو ایسے اللہ کے بھی کچھ سفارشی ہونے چاہیے، کچھ نیک لوگ ہونا چاہیے، ان کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچو تو پہنچ سکو گے. یہ سیڑھی بناؤ، واسطہ بناؤ، ذریعہ بناؤ. واسطوں کا انکار نہیں ہے، یاد رکھیں. وسیلہ دینا، کسی کا حوالہ اور واسطہ دینا یہ جائز ہے، پوری امت کا اتفاقی مسئلہ، چاروں امام اس کو مانتے ہیں کہ کسی کا حوالہ دو، واسطہ دو، کسی نیک آدمی کا، کسی بزرگ کا، کسی نبی کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی جائے تو ٹھیک ہے، قبول ہوتی ہے اور جلدی قبول ہو سکتی ہے. لیکن اس کو فرض سمجھ لینا کہ اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوگی، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں سکتا، تو یہ غلط ہے. تو خیر یہ شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ یہ مثالیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں تو دنیا کے بادشاہوں کو واسطے لگتے ہیں، وسیلے لگتے ہیں اور کچھ لوگ لگتے ہیں کام کے لیے، ایسے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے. تو مشرکین یہی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہے، یہ مورتیوں کی عبادت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. واسطہ پن دیکھیے، وہی انہوں نے کہا کہ واسطہ ہے یہ، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، اور اسی کے ذریعے سے پھر وہ شرک میں مبتلا ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ شرک کو ملاتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں یہاں اللہ کے ساتھ شرک
ایمان کے ساتھ شرک کو ملانا، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ جیسے اللہ کو ہی نہ مانے انسان، اللہ کو ہی نہ مانے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے، یہ ایک شکل ہے شرک جلی. اور ایک شکل اس کی یہ بھی ہے کہ شرک خفی کیا جائے، یعنی اللہ کو تو مانے اوپر سے لیکن دل میں عبادت میں ریاکاری کرے، دکھلاوا کرے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شرک خفی کہا ہے. یہ بھی مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے کہ اکثر لوگ ایمان تو رکھتے ہیں اللہ پر لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی مسلمان دکھلاوا کرتے ہیں عبادتوں میں، ریا. اور آج تو اللہ معاف کرے، اللہ ہی حفاظت کرے. دکھلاوے کے اتنے ذرائع ہیں، اتنے ذرائع، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوئی، چھوٹا سا چھوٹا عمل ہوا کہ فوراً واٹس ایپ پر آ گیا، پیپر میں آ گیا، فیس بک پر آ گیا، نیوز میں آ گیا، انسٹاگرام پر چل گیا بس، اور خود اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں. ریاکاری کے کتنے ذریعے نکل گئے. یہ ریاکاری بھی ایک طریقے کا شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام دجال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حجرے میں سے، اپنے گھر میں سے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا دجال سے زیادہ خطرناک چیز بتاؤں جس کا مجھے تم پر ڈر ہے، اور وہ یہ شرک خفی ہے، دکھلاوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال سے زیادہ مجھے تم پر ڈر اس کا ہے، شرک خفی تم کرو گے، یعنی دکھلاوا کرو گے، عبادتوں میں اعمال میں دکھلاوا کرو گے. تو یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کو ملاتے ہیں. اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دکھلاوا کیا جائے، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے. یہ ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کے ساتھ شرک ملانا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا. تو یہ بھی ایک شرک کی شکل ہے. اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شرک کی ایک اور شکل یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مؤثر بالذات سمجھا جائے، ذاتی طور پر یہ سمجھا جائے کہ وہ اثر ہے، وہ اثر پہنچاتا ہے، اس کے اندر تاثیر ہے. کسی بھی چیز کے اندر جو تاثیر ہے، کسی بھی چیز کے اندر جو صفت اللہ نے رکھی ہے، کسی چیز میں ٹھنڈک ہے، کسی میں گرمی ہے، زمین کے اندر کچھ اور خاصیت ہے، ہر پھل کی کچھ اور خاصیت ہے، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر خصوصیت ہے. اس خصوصیت کو اس کی ذاتی چیز سمجھنا یہ ہے شرک. مؤثر بالذات نہیں، مؤثر بالذات اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے، کوئی چیز نقصان کا ذریعہ بن جائے، لیکن بنے گی اللہ کے حکم سے، بنے گی اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ واسطہ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ وہ چیز نقصان پہنچا دے، ڈائریکٹ کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی مخلوق فائدہ پہنچا دے اللہ کے حکم کے بغیر، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم ہوگا تبھی کوئی چیز نفع کا ذریعہ بنے گی، کوئی چیز نقصان کا ذریعہ بنے گی. تو اللہ کے علاوہ مخلوق کو مؤثر بالذات سمجھنا، ذاتی طور پر اس کے اندر اثر اور تاثیر ماننا، یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے. تو خیر شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہر قسم کے شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں الا وهم مشرکون، مگر اس کے ساتھ